الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ عبسہ کی 24 سے لے کے 32 نمبر آیات تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ پھر ذرا انسان غور سے دیکھے اپنی غذا کو، بے شک ہم نے زور سے پانی برسایا، پھر اچھی طرح پھاڑا زمین کو، پھر ہم نے اگایا اس میں غلہ اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجوریں اور گھنے باغات اور طرح طرح کے پھل اور گھاس، سامان زیست زندگی، سامان زیست تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ان آیات میں اللہ رب العالمین نے جو انسان کے لیے خوراک طے کی ہے، اس کے لیے بنائی ہے، اور پھر کہا ہے حلال چیزوں کی طرف رجوع کرو، اس کا یہاں فل تذکرہ ہے۔ ایک ایک لفظ میں تمام کھانے کی چیزوں کو ان آیات کے حوالے سے بیان کر دیا گیا ہے۔ یعنی کسب معاش جو انسان کماتا ہے، آفٹر آل وہ روٹی کے لیے کرتا ہے، جو بہت ساری قسموں کی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بے پایاں رحمت اور بے شمار نوازشات کے جو جلوے دمک رہے ہیں، ان کی طرف انسان کو پھر متوجہ کیا ہے۔ یعنی تم اپنے دسترخوان پر بچھے ہوئے رنگا رنگ کھانوں کو دیکھو، تم ہڑپ کر جاتے ہو، اور یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو پیدا کیا ہے۔ یہاں وہ سارا نظام بیان کیا گیا ہے کہ بارش برستی ہے، بیج زمین کا سینہ پھاڑ کر شک کرتے ہوئے، پھاڑتے ہوئے نازک نازک سی بالیاں اوپر کو سر نکالتی ہیں، پھر وہ اگتے ہیں، نشو و نما پاتے ہیں، پھول دیتے ہیں، پھل دیتے ہیں۔ کسی کھیت میں تمہارے لیے اناج کے ذخیرے تیار ہو رہے ہیں، کہیں انگوروں کی بیلیں چڑھ رہی ہیں، زمین پر بل کھاتی ہوئی نشو و نما پا رہی ہیں بیلیں، کہیں تمہارے جانوروں کے لیے چارہ اگایا جا رہا ہے، زیتون اور کھجور کے درخت بہار دکھا رہے ہیں، کہیں شاداب اور گھنے باغات ہیں، ان کے درختوں کی ٹہنیاں رنگا رنگ پھولوں اور پھلوں سے لدی ہیں، کہیں گھاس اگ رہی ہے جو تمہارے جانوروں کے چارہ کے کام آتی ہے۔ اس طرح اللہ کریم فرماتا ہے، ہم نے اپنی قدرت و رحمت سے تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے، مویشیوں کے لیے، حیوانوں کے لیے سامان زیست فراہم کر دیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ان آیات میں الفاظ کی جب تشریح کروں گا کچھ معلوم ہو جائے گا۔
ان آیات میں اللہ رب العالمین نے انسان کے جو طعام ہے، کھانا ہے، گزارا ہے جس پہ انسان کا، اس کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر انسانوں کو خطاب کرتے ہوئے جیسے یہاں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اسی طرح انسان کو پھر کہا ہے سورہ بقرہ میں یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں سے ہر حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، شیطان کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، تھوڑی سی یہاں چونکہ ایک معاشرے میں غلط باتیں پھیلی ہوئی ہیں، بچوں کو نہیں کھلاتے، بڑوں کو نہیں کھلاتے، یہ چیز گرم ہے، یہ ٹھنڈی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ہر شے کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے قرآن کریم نے، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زبان سے، اس زبان اقدس سے اس قرآن کو کہلوایا ہے اور اللہ کا کلام ہے۔ یہ تینوں اللہ کا رسول اور قرآن کہہ رہا ہے، اس میں تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے فائدے ہیں، اور انسان ٹھنڈے گرم کے چکر میں پڑ جائے، یہ چیز گندی ہے، فلاں ہے۔ جب یہ چیزیں بازاروں سے ملتی ہیں، یہ جتنے بھی پیکٹس میں آتے ہیں، یہ تو ویسے بڑی پاکیزہ ہوتی ہیں، ان میں جراثیم نہیں پڑتے، اس لیے جب تک ڈیٹ ہے وہ خراب نہیں ہوتی، ہلکا سا سوراخ کر کے دیکھیں وہ خراب ہو جائیں گے۔ 2 پیکٹ لیں آپ سے، سلنٹی سے لوگ منع کرتے ہیں، یہ جو چپس آتے ہیں بازار سے پیکٹ بنے ہوئے نمکو وغیرہ، تو لوگ بچوں کو منع کرتے ہیں، نہیں جی یہ گندی چیزیں، گندی کہاں سے، حلال کو تم گندی کہہ رہے ہو؟ اللہ کہہ رہا ہے تمہارے لیے اس میں فائدے ہیں اور تمہارے مویشیوں کے بھی فائدے ہیں۔ آپ 2 پیکٹ لیں، ایک میں سوراخ کر دیں چھوٹا سا، بے شک سوئی سے ہی کر دیں، کوئی بات نہیں، اتنا باریک کر دیں، اس کو رکھ دیں، کچھ عرصے کے بعد یعنی 24 گھنٹے، جیسے آج کل گرمیاں ہیں تو جس میں سوراخ ہے وہ خراب ہو جائے گا، اس میں جراثیم پڑ جائیں گے، اور جو بند پیکٹ ہے، سیلڈ ہے، وہ خراب نہیں ہوں گے چونکہ جراثیم باہر سے نہیں آئیں گے۔ تو وہ حلال ہیں، پاکیزہ ہیں، جن کو ہاتھ بھی ٹچ نہیں کرتا جراثیم والا، وہ ان کو تم گندی کہتے ہو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تم اے انسان گندی چیز کہتے ہو۔ کسی ڈاکٹر، کسی حکیم، کسی ہومیوپیتھ، کسی شخص کو بھی کسی چیز کا نہیں معلوم کہ پرہیز کیا ہے، سوائے چند چیزوں جیسے شوگر ہے، پرہیز کیا ہے، منع کرتے ہو کیوں؟ وائے اللہ کی نعمتوں کو کیوں منع کرتے ہو؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، شیطان کی پیروی نہ کرو، جیسے میں نے آیت پڑھی ہے، تو مراد یہ جو ان چیزوں سے منع کرتا ہے وہ شیطان کا پیروکار ہے۔ اِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اے لوگو، حلال پاکیزہ چیزوں کی طرف رجوع کرو، سود تم حرام کھا جاتے ہو، جھوٹ کی کمائی کھا جاتے ہو، وہ گندی چیزیں نہیں ہیں، جھوٹ بولتے ہو، وہ آگ میں نہیں لے کے جائے گا، گرم نہیں ہے۔ تو میں تھوڑی سی اسی بات کے ساتھ جو ہے یہ بات ختم کروں گا، ویسے آگے کافی مضمون تھا لیکن بات لمبی ہوگی۔ اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو، اپنی بہوؤں کو، اپنی ساسوں کو ہر چیز دیا کرو، کوئی چیز گرم نہیں، کوئی چیز سرد نہیں، سب اللہ کی نعمتیں ہیں، شکر بجا لایا کرو اس کا، اللہ تعالیٰ کی حلال کی طرف رجوع کرو، اس میں تمہارے فائدے ہیں۔ تو یہاں جو ایک لفظ ہے، میں اب عربی میں نہیں جاؤں گا، صرف وقت تھوڑا ہے، قدب کا لفظ ہوتا ہے، اس کا مطلب چارہ کاٹنا، جس کو کاٹا جاتا ہے اوپر سے، یہ جانوروں کے لیے ہو چاہے انسانوں کے لیے ہو، جیسے گاجر ہے، مولی ہے، اس کو اوپر سے کاٹ دیا جاتا ہے، پتے توڑ دیے جاتے ہیں اور نیچے سے جڑیں کھائی جاتی ہیں، جیسے آلو ہے، زمین کے اندر جو ہوتی ہے، شلجم ہے، گاجر ہے، مولی، اس کو ایک لفظ قدبہ سے کہہ دیا، شکرکندی ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں جو زمین کے اگتی ہیں، زمین کے اندر ان کی جڑیں کھائی جاتی ہیں، اوپر سے پتے اتار دیے جاتے ہیں، وہ جانوروں کو ڈال دیے جاتے ہیں، اس کو قدبہ کہتے ہیں۔ دیکھیے کتنا ایک چیز کہہ کے اس کو وضاحت کر دی۔ اسی طرح جو لفظ ہے حب، یہاں حب استعمال ہوا ہے، حبہ، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، تو حب کہتے ہیں ہر اس اناج کو جو بوریوں میں بند کر دیا جاتا ہے کاٹنے کے بعد، تیار کرنے کے بعد، جیسے گندم ہے، چاول ہے، دالیں ہیں، پھر فصل آتی ہے، پھر اس کو تیار کیا جاتا ہے، تو ان کو کہتے ہیں حب، اناج جو سٹور کیا جاتا ہے۔ لیکن حب کہہ کے ساری دالیں گنا دی، چاول، دال، جتنی بھی گندم، جو، مکئی، سب آ گئی اسی میں۔ تو اسی طرح ابا کہہ کے آخر میں فاکہہ، میوہ جات ہیں، پھل ہیں، خشک ہیں،
یہ سب فرما کے سارا کچھ گنوا کے، اب چونکہ اتنا وقت نہیں ہے، فرمایا متاع لکم ولانعامکم، اس میں تمہارے لیے فائدے ہیں، تمہارے مویشیوں کے لیے فائدے ہیں، تمہاری زندگی کو فائدے ہیں۔ تو اے انسان اللہ کی نعمتوں کو کھا اور شکر کر۔ وہ بار بار کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ انسان تو کیوں جھٹلاتا ہے گرم سرد کہہ کے؟ کسی ڈاکٹر کو نہیں معلوم، کچھ نہیں، سب جھوٹ ہے یہ، خود بھی تم لگایا تو تمہیں کسی نے ہے اللہ فضل کرے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔